بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ لَتُبْلَوُنَّ تین تاکیدوں کے ساتھ ہے، تمہیں حتماً آزمایا جائے گا۔ یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، ایک طرف سے کافروں کے تانے، ایک طرف سے یہودیوں کے تانے۔ جب بھی تھوڑا بہت نقصان ہوتا تھا تانوں پہ تانے۔ اب اللہ فرما رہے کہ تم جس راستے پر ہو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، حتماً تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں سے بھی۔ تمہاری جان پر بھی سخت وقت آئے گا، خدا آزمائش لے گا۔ تمہارے مال کے بارے میں بھی سخت وقت آئے گا یعنی آئے گا صحیح، تم اس میں آؤ یا نہ ہو تمہاری مرضی ہے، تم نکل جاؤ پتلی گلی سے تمہاری مرضی ہے۔ دین پہ سخت وقت آئیں گے، دین تقاضا کرے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یقیناً تمہیں سننا پڑے گا، تم سنو گے اذیت، بہت زیادہ اذیت کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی۔ کن سے؟ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی یعنی یہودیوں سے، یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہیں بات پہ تانے دیں گے، کیونکہ تمہیں تانے دیں گے تب تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کریں گے، ورنہ اگر پہلے کہہ رہے تھے رسول آ گیا تو ایمان لے آتے۔ اب جو تمہارے مخالف ہوئے اب یہ تمہاری ہر بات پر اعتراض کریں گے، ہر بات کو یہ دلیلیں گھڑ کے پتہ نہیں موسیٰ کے نام پر جھوٹ بولیں گے، تورات کے نام پر تحریف کر کے جھوٹ بولیں گے، تم ان سے بہت تکلیفیں سنو۔ اور دوسرا کون سا؟ وہ لوگ جو مشرک ہیں، جنہوں نے شرک کیا۔ ان دونوں گروہوں سے تم کثیر اذیت سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور پھر اللہ فرما رہا ہے اور اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور یہ وہی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر تم ڈٹے رہے، ڈٹے رہے۔ وہ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تمہیں بھگائے، تمہیں نکالے اس میدان سے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیے رکھا، یعنی بچتے رہے دشمن کی چالوں سے، اپنے آپ کو ہوشیار رکھا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو پھر یقیناً ایسا کرنا تو امور کے عزم کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ امور کی پختگی کا نام ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا عزم، جس کا ارادہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اصل میں عزم کہتے ہیں پختگی اور راسخ ہونے کو، کہتے ہیں نا اس کا بڑا راسخ ارادہ ہے۔ کیا جب کہتے ہیں علم میں بڑا راسخ ہے، اس علم میں یہ بڑا راسخ ہے، یعنی اترا ہوا مضبوط ہے، پکا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس ساری اذیت کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، تمہاری جان پر بھی مشکل آئے گی، مالی مشکل بھی آئے گی، اور یہ پروپیگنڈے اور افواہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تم سنو گے۔ اگر تم ڈٹے رہے اور بچتے رہے تو اس کا مطلب ہے تمہارے امور میں راسخ پن پیدا ہو چکا ہے، تم راسخ ہو چکی ہو، تم اتنے پکی ہو چکی ہو کہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت اپنے دین سے ہٹا نہیں سکتی۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ امور کے عزم کی بات ہے، اگر اس سب کے باوجود یہ تمہیں راستے سے نہ ہٹا سکے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا لب و لہجہ ہے، اور یہ قرآن کی آیات ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے کھلا ہوتا ہے، آپ خود بھی ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور میری طرف سے آپ کو اوپن اجازت ہے کہ میں اگر کوئی بھی بات ایسی کروں آپ کے سامنے ترجمہ ہو اور آپ کو لگے کہ میں نے آیت سے انحراف کیا تو میں بالکل اوپنلی حاضر ہوں، مجھے فوراً آپ پکڑ کر سکتے ہیں اور مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن آیت سے اور کہیں سے کوئی فلسفہ حکمت وہ الگ بات ہے، وہ بات کی بات ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کے متن کی، کہ جو دنیا کے ہر متن سے طاقتور ہے، اور ہر چیز کو اس کے ذریعے ہمیں پرکھنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے ایک حدیث نوٹ کی تھی آپ سے معذرت کے ساتھ، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ حدیث امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔
تحف العقول کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. امام نے اپنے اصحاب میں سے ایک سے فرمایا یہ بات جان لے کہ تو اس وقت ہمارا صحیح معنوں میں محب دوست اور پیروکار ہے کہ اگر باقی سارے تیرے شہر میں بسنے والے وہ تیرے خلاف ہو جائیں اور کہیں کہ تو برا آدمی ہے تو تو پریشان نہ ہو. یہ عزم الامور ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ سارا شہر تجھے کہے کہ تو بہت غلط آدمی ہے, تجھے غم نہ ہو, اور اگر سارا شہر تجھے کہے کہ تو بہت اچھا ہے, تجھے کوئی خوشی نہ ہو, تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اب اس کا راستہ بتا رہے تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. دیکھیے, بلکہ تو کیا کر, نہ دیکھ سارا شہر خلاف ہے یا سارا شہر تعریف کر رہا ہے, بلکہ تو ہر وقت اپنے آپ کو قرآن سے پرکھتا رہنا. تو اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں کی باتوں سے نہیں, تو قرآن میں دیکھتا رہنا تو کہاں کھڑا ہوا, اپنے آپ کو قرآن کی آیات سے پرکھتا رہنا. ان ذالک من عزم الامور. پھر لوگ تجھے کچھ کہتے رہیں, تعریفیں کریں, خوشی نہیں ہوگی تجھے اور ان کی تعریفوں سے, اور اگر تیرے سارے خلاف ہو جائے تجھے کوئی غم نہیں ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم.